میں اسٹیٹمنٹ سے سٹارٹ کر رہا ہوں سقراط کی، سوکریٹس کی. میں کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا، میں صرف سوچنے پہ مدد کر سکتا. اب آپ اتنے ہائی ٹیک پروفیشنل ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی اچھی چیز بتانا، سورج کو چراغ دکھانے کا مطلب یو آلریڈی نو ایوری تھنگ اینی تھنگ. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ناک یور مائنڈس and will giving you some opportunity to think differently and deliver innovatively. That is my core objective today. So, آج کی ڈسکشن میں ہم کوشش کریں گے to help you to climb the ladder of life. زندگی کی سیڑھی پہ زینوں کو، مراحل شوق کو کیسے آپ نے فالو کرنا ہے اور کیسے اوپر جانا ہے. شاہراہ ترقی کے زینوں پہ چڑھنا کے لیے صرف اکیڈیمک نالج ہو، یہ ڈگریاں کافی نہیں ہیں. یہ آپ کے پاس جو سوشل سکلز ہیں، لائف سکلز ہیں، پروفیشنلزم ہے، گڈ ایتھیکل نارمز ہیں، یہ آپ کا ویپن آف ماس کنسٹرکشن ہے. اس سے آپ تعمیر کرتے ہیں شاہراہ حیات پہ، ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہونے کے لیے آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں ان چیزیں. یہ ہے جناب آج ہمارا ٹوڈیز آبجیکٹیو آف ٹریننگ، انڈرسٹینڈنگ آف امپلائبلٹی اسکل، وائی اٹس امپورٹنٹ فار انجینئرز، واٹ اسکل یو شوڈ ہیو ایز این انجینئر and how your skills demonstrated in job application. آپ انٹرویو میں اور جاب اپلیکیشن میں اپنے سکلز کا اظہار کیسے کریں گے، and how to create your employability skills, increase your. اور آخری چیز اس میں جو بڑی اہم ہے وہ ہے کہ آپ سیلف امپلائبلٹی پہ، سیلف امپلائمنٹ پہ کیسے جا سکتے ہیں. آپ اگر خود اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، جو حضور پاک کی حدیث مبارک ہے، ربیع الاول میں صبح تلاوت کر کے سعادت لے رہا ہوں اور کنڈیم بھی کروں گا ان ایول فورسز کو جو یورپ میں گستاخی رسول کی مرتکب ہوتے ہیں. ہم ان کی بھی مذمت کریں گے اور کرتے رہیں گے. حضور پاک کا ارشاد ہے کہ رزق میں 10 حصوں میں سے 9 حصے آپ کے تجارت میں. اس زمانے میں تجارت اونٹوں پہ ہوتی تھی، اب انٹلیکچوئل تجارت بھی ہے، نالج اکانومی میں تجارت کی ڈائمینشن بدل گئی ہیں، اب سروسز میں تجارت میں آ رہی ہے. تو آپ کے 9 حصے آپ کے تجارت میں سے یعنی بزنس میں سے. تو آپ اپنی انٹرپرنرشپ کے اسکل بھی ڈیولپ کریں، ٹیم بلڈنگ کے اسکل سے، لیڈرشپ کے اسکل سے، موٹیویشن اسکل سے، اور گڈ کمیونیکیشن سے ان کے ذوق یقین کو بھڑکائیں، ان کی قوت ارادی کو اٹھائیں اور ان کو گرنے سے بچائیں. اور ایک مجھے شعر یاد آتا ہے جس پہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. تو آپ کا کام ہے ٹیم کو بلڈ کرنا، ٹیم کو اٹھانا. اگر آپ اپنا بزنس خود کر رہے ہیں، اگر آپ ایک ٹیم کے کپتان ہیں، کیا آپ کی خواہش ہوگی جو باؤنڈری پہ بندہ سکسر کو کیچ کر رہا ہے وہ کیچ ڈراپ کر دے؟ نو، آپ کی تو خواہش نہیں. آپ کی خواہش ہوگی وہ کیچ کرے، اگر اسے کیچ ڈراپ کر دیا تو سکسر ہو جائے گا اور ٹیم جیتنے کے، دوسری دشمن کی ٹیم جیتنے کے امکانات کافی ہو جائیں گے. تو آپ بھی ایک ٹیم پلیئر ہیں، پھر جہاں جہاں کام کر رہے ہیں آپ کی خواہش ہے کہ جو باؤنڈری پہ کیچ کرنے کے لیے کھڑا ہوا کیچ ڈراپ نہ کرے. اس کو ڈیولپ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. پیپل مینجمنٹ اسکل میں یہ آتا ہے. موٹیویشن کے ذریعے اس کو انکریج کریں، اس کے لیول آف حوصلہ اور ہمت کو کم نہ ہونے دیں. اب یہ بچپن سے آپ لوڈو کھیلتے آئے ہیں، آپ سب نے دیکھا لوڈو میں جب آپ 1 سے 99 پہ جاتے ہیں، آخر میں ایک سانپ لڑتا ہے، پھر آپ نیچے آ جاتے ہیں. سب کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوگا لوڈو میں. یہ سانپ کیا چیز ہے؟ یہ لیک آف امپلائبلٹی اسکل ہے. واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں، ورلڈ بینک کے ساتھ، چیف پریزیڈنٹ کے ساتھ اگر میں بات کر رہا ہوں اور میں جیٹ سے چٹنے کا نو، یہ تو کاغذ آ گیا، یہ تو بجلی کا بل تھا، اوہ تو پھر دوسرا کاغذ نہیں مل رہا، تو میری لیڈرشپ کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا فارغ کرو جی، میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے. ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر یہ کہے گا کہ فارغ کرو اس کو، اس کے پاس تو اتنا کانفیڈنس کہ اپنا پوائنٹ آف ویو لاجیکلی دے سکے. تو پوائنٹ آف ویو کو لاجیکلی دینا بھی آپ کی امپلائبلٹی اسکل میں ہے. تو 99% انجینئر ایک خاص لیٹر پہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پاکستان میں 22ویں گریڈ کا غالباً ایک بھی انجینئر اس وقت نہیں، شاید 1-1.5 ہو گئی. کیوں نہیں ہے پتہ آپ کو کیوں نہیں ہے؟ وہ 99 پہ نا وہ سام ڈس جاتا ہے، یا کمیونیکیشن ویک ہوتی ہے، یا ان کے پاس سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، یا ان کے پاس لیڈرشپ سکلز نہیں ہیں، ان کے پاس اعتماد نہیں ہے. ایسے کھڑے ہو کے بات کرنا پڑتا ہے ورلڈ بینک یا یون کے آفیشل سے. ایسے بگی بلی بن کے منشی کے اسٹائل میں بات نہیں کرتے. تب وہ ایکول فوٹنگ پہ بات ہوتی ہے تو سودے بازی ہوتی ہے اور پھر کوئی بارگیننگ ہوتی ہے. ورنہ پھر قطر کی طرح 15 سال کے لیے مہنگی گیس خرید لو
اور غربت مکاؤ مہم کے بجائے غربت بڑھاؤ مہم شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کی نیگوسیشن سکل، کانفلکٹ ریزولوشن بھی اس میں آ جاتا ہے. دفتروں میں جو آپ اوپر جاتے ہیں 18 19 20 گریڈ پہ، یا آپ کے دفتر میں 100 سے 300 بندہ جب آپ کے نیچے آئے گا تو ہر دوسرے دن ایک مقدمہ اور ایک فساد اور ایک لڑائی کو بھی آپ نے ایز اے انجینئر حل کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے پی ایچ ڈی میکینیکل میں کر لی ہے ہارورڈ سے تو ڈونٹ ٹچ می، اور یہ آپ خود حل کریں. نہیں، آپ نے خود حل کرنی ہے. تو پھر میکینیکل انجینئر کو اگر کانفلکٹ ریزولوشن اور ٹیم بلڈنگ کے بیسک ڈائنامکس نہیں پتا تو وہ اپنی ذات کی مرکز میں خانقاہ میں خود ہی بند ہو جائے گا، اپنی ذات کی پرستش کرتا تھا اور وہیں ختم ہو جائے گا. تو آج کی گفتگو میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ ایک سٹیپ نا آپ کو یہاں 4 سے 11 14 پہ لے جائیں ایک سکل، دوسرا سکل آپ کو 28 سے سیدھا 84 پہ لے جائیں. یہ ہے ٹیم بلڈنگ کا سکل. اور اگر آپ میں ٹیم بلڈنگ یا لیڈرشپ نہیں ہے تو آپ کا ذاتی ایجنڈا ایگوئسٹ اگر ہے، اور ٹیم بلڈنگ کا اینٹی تھیسس ہے ایگوئسٹ، تو انا پرستی کی وجہ سے سام کاٹے گا اور یہ ڈس لے کے یہاں لے آئے گا، دوسرا سام بڑا کاٹے گا اور پھر نیچے لے آئے گا. تو آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ خود ہیں. پھر سام کیوں کاٹ رہا ہے؟ لیک آف سکلز. سو 10 سے 15 سکلز جن کو ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس کے پیچھے یہ انالوجی ہے، یہ تشبیہ جو میں نے دینے کی کوشش کیا کہ آپ کو کلیئرٹی آئے اس میں. اور اس کی ایبسنس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جہاز اوپر جا رہا ہے اور پائلٹ نیچے گر رہا ہے، یعنی نیچر اپرچونیٹیز دے رہی ہے آپ کو، آپ اویل نہیں کر پا رہے لیک آف سکل کی وجہ سے. اب میں کوئی پولیٹیکل کمنٹ دینا مناسب نہیں ہے، لیکن پاکستان کی لیڈرشپ میں ایک سٹائل ہے، تلوار نکال کے ہر کسل کاٹی جو میجورٹی کی، افہام و تفہیم، رائٹ آف پیسفل کو ایگزسٹنس. مخالفین کو زندہ نہیں رہنے دیتے، ان میں ٹالرنس نہیں ہے، ان میں پیشنس نہیں ہے، ان میں ڈپلومیسی نہیں ہے، ان میں سوشل نیٹ ورکنگ کے سکلز نہیں ہیں. ہماری لیڈرشپ میں میٹرک ایف اے بی اے پاس ہیں سارے، 3rd ڈویژن 2nd ڈویژن، اور پیچھے سے جاگیردار ہے. جاگیرداری بھی ایک سوچ ہے. اس سوچ میں آپ ٹیم بلڈنگ کہتے ہیں، نہیں دیر از نو ٹیم بلڈنگ، ہاضا افضل، ہاضا گورا، ہاضا بادشاہ، ہاضا انگریز، ہاضا ڈی سی ایس پی، کور کمانڈر، وہ بھی اسی سوچ سے نکلتے نہیں ہیں. وہ جاگیردانہ اپروچ ہے نا. اور بدقسمتی سے بیوروکریسی میں بھی یہ اپروچ ہے، اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہو سکی. اور ایک ایکسس آف ایول ہے بیوروکریسیز کا. اور تھرڈ ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کی خاص نہیں کر رہا. اور تھرڈ ورلڈ فرسٹ ورلڈ اسی لیے نہیں بن رہا کہ وہ بیوروکریٹس اور جاگیردار یعنی فیوڈلز وہ کہتے ہیں بس فارمولے پڑھا دو، اس کے اندر اسکل ڈیولپ نہ ہونے دو. انجینئرنگ کونسل کی مثال لے لیں، الیکٹریکل انجینئر، اور آج الیکٹریکل انجینئر کو جاب لیسنس کی انتہا ہے، جب 10 سے 20 ہزار کی سفارشوں میں جاب نہیں ملتی. اس لیے نہیں ملتی کہ ان کے پاس امپلائمنٹ سکلز نہیں ہیں، ہیومن سکلز نہیں ہیں، لائف سکلز نہیں ہیں، ٹیم بلڈر سکلز نہیں ہیں، کمیونیکیشن سکلز کم ہیں تو کم ہے. اب ان کے پاس لیڈرشپ سکل تھے چیئرمین کے پاس. میں جب فرسٹ ایئر میں تھا تو یہ فائنل ایئر میں تھے، چیئرمین انجینئرنگ کونسل یو ٹی میں. ان کو میں نے ووٹ بھی دیا تھا، یہ یونین کے پریزیڈنٹ بھی منتخب ہو گئے. انہوں نے یونین میں اور یونیورسٹی میں اپنے پروفیشنل سکلز، امپلائیبلٹی سکلز، لائف سکلز اور سافٹ سکلز پہ لاشعوری طور پہ بڑھائے. اور آج پاکستان کی یا ایشیا کی ون آف دا بگیسٹ کمپنی کو لیڈ کر رہے ہیں بزنس میں، 4 بردرز جو ایگریکلچر کی ہے. کہاں الیکٹریکل انجینئر اور کہاں ایگریکلچر کی کپاس کی ہیٹ کو بڑھانے کے لیے اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. میں یہ چیز کیوں دے رہا ہوں؟ یہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ تھی جو یو ای ٹیز نے کی ایک زمانے میں، وہ بند ہو گیا سلسلہ. کمیونیکیشن اور ٹیم بلڈنگ کا سلسلہ بند ہو گیا. اور یہ ان کے سکسیس کا مطلب ہے کہ ایک وابڈا سے انہوں نے استعفیٰ دیا اور کئی مہینے کئی سال بے روزگار رہے، اور ان کو اپنے آپ پہ توکل تھا. ان کے سکلز جس کو میں کہہ رہا ہوں سافٹ سکلز زیادہ تھے. آج ان کے پاس 800 سے 1000 امپلائی ہے اور 10 سے 12 بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں جو ڈائیورسیفائڈ ہے. اور پھر ایسے لوگ گرتے بھی نہ گرنا دیتے بھی نہیں ہیں. تو امپلائبلٹی پھر کیا ہوگی؟ آپ اس کو ایک چھوٹی سی ایک 1 لائنر ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. The capability for gaining and maintaining employment. یعنی اس کے ذریعے یہ ویزا ہے جس کے ذریعے آپ شاہراہ ترقی پہ، زندگی کے شاہراہ حیات پہ جو ترقی کی طرف گامزن ہے، آپ انٹر ہو جاتے ہیں اس ویزے کے ذریعے جس کا نام ہے امپلائمنٹ سکلز. اور آگے جا کے ایکسل بھی کرتے ہیں اور جاب مینٹین بھی رکھتے ہیں. میں نے 80% دفتر میں پچھلے 25-30 سال سے ادارے چلا رہا ہوں، نسٹ اور یو ای ٹی اور کیس، یہ ساتھ جو دھاپے لگ چلا گیا.
एज ए चेयरमैन, एज ए डीन, डायरेक्टर, वट एवर, 80% जो लोग मैंने फायर किए हैं, शायद 90%, पूरे एथिक्स पे, एरोगेंट एटीट्यूड पे, और उसके बाद पूरे राइटिंग स्किल्स पे, और पूरे टीम बिल्डिंग स्किल्स पे अपनी ज़ात में बंद। इन 4-5 वजूहात पे ये सारी आज मैं डिस्कस करूँगा। 80 to 90% बंदे मैंने निकालने हैं दफ्तरों से इन लैक ऑफ स्किल की वजह। इसका मतलब अगर ये होंगे तो एम्प्लॉयमेंट मेंटेन होगी एंड एक्सेलिंग इन द एम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा ना, शाहराह तरक्की, शाहराह में तरक्की की मंजिल पे गामजन होते हैं फिर वो लोग। हाउ टू कीप ए जॉब, अब आपने जॉब को सस्टेन रखना, मेंटेन रखना, ये कोई इशू है। एडिंग मोर वैल्यू, और आखिरी चीज है बीइंग यूजफुल इन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। आपके बॉस का या आपके इमीडिएट स्पीडर का हर मसले के हल पे आपका नाम जिनमें है वही कर सकते हैं। वो हर फन वाला है, वो हर चीज खेल देता है, वो कमिटेड है, वो डिवोटेड है, वो डेडिकेटेड है, और वी कैन डिपेंड हिम। उसकी गाड़ी खराब नहीं होगी, उसकी गले में खराशें नहीं आएंगी, उसको बुखार भी होगा तो कपड़ा बांध के आ जाएगा दफ्तर में कि मेरा आज डेडलाइन मीट करनी है। कल मेरे दफ्तर में डॉक्टर इमानत लंगड़ा के चल रहे थे। मैं क्या हुआ, कहते हैं मुझे थोड़ा निकल आया। तो मैं कहा आपको, मैंने कहा था छुट्टी के लिए, कहता नहीं आज कुछ HEC की डेडलाइंस मीट करनी है, अगर मैं ना आता तो वो मसला बना। अब मैं उसको जबरदस्ती छुट्टी भेज रहा हूँ, लेकिन उसका एहसास है जिम्मेदारी उसको मजबूर कर रहा है कि वो छुट्टी में भी ऑफिस आए ताकि डेडलाइंस मीट करें। ये है डिपेंडेबिलिटी जिस पे बॉसेस प्राइड लेते हैं अपनी टीम पे। और मैं अक्सर बेस्टर इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में निकल जाता हूँ ट्रेनिंग देने, पीछे टीम डिपेंडेबल है और डेडिकेटेड है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जरूरत क्यों है? फिर अगला चीज है, यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं दे रही, सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज हो ही नहीं रहे। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स पिछले सेमेस्टर में ऑफर किया था, तो फिर ऑफर कर रहा हूँ। और अभी मैंने बात की है भट्टी साहब से कि इसका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा 3 महीने का शुरू करें। आज तो मैं हल्का सा टच करूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो 3 महीने में हम 6 से 8 बंदे 2-2 मॉड्यूल, 3-3 मॉड्यूल पढ़ाएं और एक ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब इस मौके पे मैं अजीबोगरीब सी लाइव की स्टडी, असली दास्तान सुनाना चाह रहा हूँ। असली दास्तान जो आपको हिला के रख देगी, वो इस्लामाबाद की दास्तान है। आज से कोई 30-40 साल पहले US एम्बेसी ने इस्लामाबाद में लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के लिए 100 लड़के लड़कियां पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई आर्किटेक्ट था, कोई उसमें वो था, लेडी डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, यंग प्रोफेशनल्स। 25 से 27-28 साल की रेंज में उन्होंने लड़के लड़कियों को 100 को लिया और उनको 6 महीने एक प्रोसेस से गुजारा। वो था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग। ये US एम्बेसी की केस स्टडी बता रहा हूँ 30-35 साल पहले की। उन लड़के लड़कियों ने अगले 15-20 साल में अपनी लीडरशिप से, उस ट्रेनिंग की वजह से, प्रोसेस से गुजारा, और उनको इतने स्ट्रॉन्ग स्किल्स दे दिए कि वो लीडरशिप रोल पे आए। और उन्होंने, किसी ने अगर डेंटल सर्जन है तो उसने बेहतरीन डेंटल सर्जरी का कॉम्प्लेक्स खोल दिया, अगर वो बिजनेसमैन है तो उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, एंड सो फोर्थ। कोई CSS ऑफिसर है तो आइडियल DC बन गया, कोई प्रोफेसर है तो उसने PhDs निकालनी शुरू कर दी, हाईटेक रिसर्च शुरू कर दी। वो यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स थी जो 35 साल पहले अमेरिकन ने दी। अब ये बेड़ा हमने उठाया इंजीनियर से कि आप में वो स्किल दे, और आज सिर्फ नुक्ता आगाज है। आई विल सिंपली टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग टुडे एंड रिमेनिंग अप टू यू कि आप इसकी अहमियत के बाद खुद में कितने कन्विंस्ड है और आप अपने आप पे कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और कर रहे हैं।